बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया? अचानक खबरें कुछ और तरह की आने लग गई हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से सबका यही ख्याल था कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पर तो फिर भी ज़रा मुलाकातें थीं, कभी फजलुर रहमान साहब के पास जाओ, ये है वो है, बंदे पूरे करने के लिए कोई बंदे इधर उधर करने थे, कुछ को डराया धमकाया गया, कुछ ख़वातीन शिकायत करती नजर आईं। लेकिन 27वीं तरमीम के लिए तो मसला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, वही सुप्रीम कोर्ट जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी, उसने खुद इनको नंबर पूरे करके दिए मखसूस नशिस्तों के जरिए। तो अब तो मसला ही नहीं है। अब क्या होना है? 27वीं तरमीम तो ऐसे चुटकी बजाने में सारी मंजूर भी हो जाएगी। यहां तक कहा गया कि 27वीं छोड़िए, अब 28वीं की बात करें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मामलात कुछ गड़बड़ हो गए हैं, कुछ रुक से गए हैं, मसाइल पैदा हो गए हैं। ऐसे लगता है कुछ फरमाइशें आड़े आ गई हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी के लोग सामने आए और कहा कि अब शहबाज शरीफ को भी ता हयात इस्तिस्ना दी जाए। जब तक शहबाज शरीफ जिंदा रहेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा। वो वज़ीर आज़म होते हुए या उसके बाद भी, चाहे कोई कत्ल कर दें, खुदा न खास्ता, जितना मर्जी बड़ा करप्शन का स्कैंडल आ जाए, जितनी मर्जी रिश्वत ले ले, कुछ भी गलत काम कर दें, किसी भी तरह का गलीज से गलीज कोई काम कर दें, बड़े से बड़ा जुर्म कर दें, तो इस्तिस्ना होगा। ताहयात उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन सकेगा। तो जरदारी साहब भी फिर आगे आगे थे। पीपल्स पार्टी कैसे पीछे रह सकती थी? वो मामला अभी तक रुका हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को तो समझ आ गई जब उनको डरा दिया गया कि तो फिर तो जो जेल में बंदा आपने डाला है साबिक वज़ीर आज़म, उसको भी रिहा करना पड़ जाएगा। तो वो तो पीछे हट गए। उन्होंने तो ट्वीट दाग दी कि ये तो मेरे बड़े प्यारे लोग थे, बड़े अच्छे थे, उनकी नेक नीयती पर मुझे कोई शक नहीं है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ये तरमीम लाने की कोशिश की, ये प्रपोज किया कि मुझे ताहयात इस्तिस्ना मिलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, मुझे जवाबदेह होना चाहिए। अब उन्होंने जरदारी साहब पर दबाव डाला है कि वो भी पीछे हट जाए। अब इस पर फिड्डा बना हुआ है कि जरदारी साहब कहते हैं मैं क्यों पीछे हटूं, मुझे तो ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। फिर कोई रेफरेंस मेरे खिलाफ जाली अकाउंट्स का खुल जाए। जाली अकाउंट्स पर पहले ही केस चल रहा था, वो तो अब सदर है तो कुछ नहीं हो सकता, तो सदर नहीं रहूंगा तो फिर क्या खुल जाएंगे? इस उम्र में फिर मैं धक्के खाता रहूंगा। यहां चीज़ों का पता ही नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए, क्योंकि अभी ये खबर आ रही है कि 4 से 6 हफ्तों में सारा निज़ाम ही ऊपर नीचे हो जाएगा। उसकी भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो जरदारी साहब वाला मामला अभी तक अटका हुआ है। इसके अलावा जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है वो भी सुनिए कि कहाँ कहाँ मामलात अटक गए हैं, कहाँ कहाँ मसाइल हैं। उसमें एक खबर यह है कि 27वीं तरमीम जजेस के तबादले की तरमीम में तब्दीली पर गौर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मामला तय ना पा सके। तो अभी तक मामला तय नहीं हो सके कई चीज़ों पर। और इसकी अगर तफसील में जाएं तो कहा यह जा रहा है कि जिन जजेस का तबादला हो गया लेकिन वो जाने से गुरेजा हैं, इन्हें फौरी तौर पर रिटायर नहीं किया जाएगा। तबादले पर इतराज़ करने वाले जजेस का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। इससे पहले यह था जिसने इनकार किया कि तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, तुम हमारे मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, तो वो कहेगा मैं तो नहीं जाता, तो उसको आप रिटायर कर देंगे। उसी वक्त रिटायर तस्वुर होगा वो। इससे पहले यह था कि जज की मर्जी हो, वो मर्जी से कहे कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और वहाँ का चीफ जस्टिस भी कहे कि ठीक है कि इनको भेजा जाए हमारे पास, इस सूबे में आए तो ठीक है। अब तो जाहिर है कि मर्जी की क्या ज़रूरत है, बस मर्जी चलेगी ये तरमीम करने वालों की। रिटायर्ड सदर की सियासी ज़िंदगी में वापसी पर क्या सदारती इस्तिस्ना बरकरार रहेगा या फिर इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, इस पर भी हुकूमती इत्तेहादियों ने गौर किया। तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक मामला तय ना पा सके। तो सदर वाली चीज़ भी थोड़ी बहुत रुकी हुई है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मामला तय नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा जाए, जबकि MQM की बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक तरमीम शामिल करने की कोशिश जारी है। तो अभी ये फटे पड़े हुए हैं पाकिस्तान का लफ्ज़ कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना, वरना जो तरमीम थी उसमें तो सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान का लफ्ज़ हट गया और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से भी पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ फेडरल कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं, वज़ीर कानून, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वोट पूरे होते ही वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो क्या वोट अभी पूरे नहीं है? दावा तो यह है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, लेकिन कह रहे हैं वोट अभी पूरे नहीं है, जो ही होंगे तो फिर वोटिंग शुरू की जाएगी। तो यहां भी क्या गड़बड़ है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि एक तो बहुत ज़्यादा रुसवाई मोल ले चुकी JUI, अब उन्होंने कहा बस JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट ना देने का फैसला। अगरचे उनके ना देने से ये नहीं होगा कि पास नहीं होगी, उनकी अब ज़रूरत ही नहीं रही, लेकिन अब वो यही बात है कि चलें नाम तो अब कुछ बेहतर कर लें। 26वीं में जिस तरह साथ दिया था और कहा जी जहर निकाल दिया, फलां निकाल दिया, इतने सीधे थे आप कि आपको नहीं पता था। उसके बाद इन्होंने उसी के ज़रिए
2/3 اکثریت لے لی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، آئینی بینچ بنا کر وہاں سے 2/3 اکثریت مخصوص نشستیں حاصل کر کے لے لی۔ اس مخصوص نشستوں میں بھی فضل الرحمان صاحب نے بھی حصہ ڈالا کہ ہاں ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو، وہ بھی سیٹیں لے گئے۔ تو یہ جو اصولی موقف انہوں نے اپنایا تھا نا کہ جی ہاں سیٹیں تو جب سب کو مل رہی ہیں، یہ لوٹ کا مال ہے، تحریک انصاف کی بنتی تھیں، سب کو مل رہی ہیں تو ہمیں بھی دو، وہ لے لیں۔ اب آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ میری رائے کے مطابق کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا، وزیر دفاع۔ حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ بھی کر لیے ہیں، یہ نام بھی سامنے آگے ہیں ججز کے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ دانیال عزیز نون لیگ کے ہوا کرتے تھے، انہوں نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ان کے بہت ہی سینئر سیاستدان سینیٹر جو ایک وقت میں صحافی ہوتے تھے، ان کے حق میں کالم لکھا کرتے تھے نون لیگ کے حق میں، ابھی لکھتے ہیں ویسے، سینیٹر عرفان صدیقی شدید علیل ہیں، ICU میں زیر علاج ہیں۔ اور ان کے بارے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری فارم 47 کے وزیر صاحب نے لکھا ہے، سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، انہیں شدید علالت کے بعد وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے، اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ کو صحت دیں۔ بزرگ شخصیت ہیں اور سینیٹر بھی ہیں۔ پھر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ ان کی حالت کافی خراب ہے۔ سوچئے وینٹیلیٹر پر جا چکے ہیں، ICU میں اس وقت ان کو رکھا گیا ہے، اور سانس کی تکلیف کے باعث گزشتہ کچھ دن سے یہ اسلام آباد کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تو سینٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ووٹ کم ہیں، اور چونکہ یہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر بالکل بہت تیزی سے احتیاط ہو جائیں تو شاید ممکن ہو، کیونکہ 27ویں ترمیم میں تو بہت جلدی نظر آ رہی ہے، تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے 27ویں ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا، بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے، ختم موقف ہے کہ کچھ تو بتائیں، اس کے بعد تو آپ ختم ہی ہو جائیں گے، پاکستان کا لفظ بھی آپ سے ہٹ جائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں رہیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے کچھ کر لیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اب معاملات پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے اب یحییٰ خان صاحب پر اعتبار بھی نہیں کرنا، کسی نعرہ بھی نہیں کہا جی اب تو سب کچھ ختم ہو چکا، اب کیا بچہ ہے۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یحییٰ خان صاحب کچھ دکھانے کے لیے ایسے ہی بلا لیں، خط تو لکھا گیا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر میں یہ میں عرض کر دوں، ججز کے ناموں کے حوالے سے جو ہمارے شاہکار اب سامنے آئیں گے 7 آئینی عدالت میں جن کو لے جایا جا رہا ہے، تو ان میں یہ نام مس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جسٹس امین الدین خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہیں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقری نجوی کے ناموں کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریچ کے نام بھی اس نئی عدالت کے ابتدائی ارکان کے طور پر زیر غور ہیں۔ یہ جناب یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے، یہ وہ ججز ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت کی طرف سے تعینات کیے جائیں گے، اور یہ سوچئے کہ کیسے ہی حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں۔ باقی آئینی بینچ نے بڑا اچھا سرو کیا ہے، حکومت کے خلاف ایک بھی فیصلہ نہیں دیا۔ اب آخر میں جو سب سے بڑی خبر کہہ لیں، یا شروع میں مجھے ڈسکس کرنی چاہیے تھی لیکن تازہ خبریں چونکہ یہ تھیں، کیونکہ اب جو خبر ہے وہ زیادہ تجزیہ ہے خبر کے ساتھ ساتھ۔ خبر تو یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی، وہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی ان کی گرفتاری سے پہلے، تو اور گرفتاری سے کافی عرصہ پہلے، تو انہوں نے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں، تو مجھے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایک پیش گوئی عمران خان کی درست ثابت ہوئی تھی کہ ہماری پارٹی پر مقدمات بنائے جائیں گے، ہماری پارٹی کو توڑا جائے گا، وہ سب ٹھیک ہوا، مجھے نااہل کیا جائے گا، وہ بھی بات صحیح ہو گئی، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان نے کہا، وہ بھی بات صحیح ہو گئی۔ پھر کہا کہ یہ سب ہوگا، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، اس کو اہل قرار دے دیا جائے گا، وہ سب دیکھا، وہاں ایئرپورٹ پر ان کو انصاف مل رہا تھا، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ پھر بھی الیکشن ہم جیت جائیں گے، اور وہی ہوا، الیکشن بھی جیت گئے۔ تو حبیب اکرم صاحب خود حیران تھے کہ یہ کیسی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا، اتنا کچھ ہو جائے گا، یعنی بلے کا نشان بھی چھینا گیا تھا، وہ پارٹی ہی ختم کر دی گئی تھی، اتنا تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ کچھ ہوگا، اور اس کے بعد وہ پارٹی جیت جائے گی۔ پہلے تو یہ کہ کبھی آج تک کسی پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور اس طرح سارا کچھ ہوتا چلا جائے گا، ایسے نواز شریف واپس، اور سب ان کو انصاف، اور ان کو نااہل، پارٹی توڑ دی، چلے کچھ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے ہوگا اور اس طرح بے دھڑک ہوگا، بلیٹنٹ طریقے سے ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔
پھر بھی کوئی پارٹی جیتے گی، پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں، وہ بھی جیت گئے۔ اس کے بعد حبیب صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور عمران خان نے پیشگوئی کی تھی، وہ جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ بہرحال تو عمران خان کی ساری پیشگوئیاں جتنی تھیں وہ ساری سچ ثابت ہوئیں۔ اب حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ تیزیاں دیکھیں گے، کیونکہ 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ چیزیں تھیں جو اب بالکل امبیلنس ہو جائیں گی، کچھ حجاب تھے جو ہٹ جائیں گے، اور اعتبار اداروں پر سے اٹھ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے پاس سیاسی معاملات کوئی لے جائے گا نہیں، کیونکہ سارے آئینی بینچ کے لوگ حکومت نے رکھے ہوں گے اور حکومت کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکے گا، تو وہاں پھر کوئی آس لے کے نہیں جائے گا اور سیاسی معاملات کو کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہر کوئی پھر پھلانگے گا، مسائل ہوں گے اور عجیب و غریب صورتحال ہوگی اور گڑبڑ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ بظاہر لگتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوگا، اور جو خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے کرتے 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 یہاں تک چیزیں آئی ہیں، اب وہ بہت تیزی ان میں آ جائے گی۔ اور اس پر جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے ویلاگ میں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت سے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہوا کرتی تھی، ان کے پلرز میں سے تھی، ان سے ملاقات انہوں نے کی حال ہی میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک یوں سمجھے کہ مشروم بن چکا ہے، اور یہ ایک پودا ایسا ہے جس کی جڑیں ہیں نہیں اور اوپر سے پھیلتا جا رہا ہے، تو اب اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کی جڑیں ہیں نہیں، تو یہ ہل کر اب یہ نظام خود اپنے بوجھ سے گرے گا۔ واقفان حال کا دعویٰ بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے تو یہ آپ کو کوٹ کر دیا نا لوگ، اس کے علاوہ بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو اندر کی باتیں سمجھتے ہیں، تاریخ کو بھی سمجھتے ہیں، سیاسی نظام کو بھی سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نظام اپنے وزن سے گرنے کی طرف جا رہا ہے، اور 4 سے 6 ہفتے تو کہے ہیں جنید سلیم صاحب نے، حبیب صاحب چند ہفتوں کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ہفتوں میں ہی آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی۔ حبیب صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی فوری نہیں کہ 27 پاس ہوگی اور جناب نظام گر جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا، چند ہفتوں کے بعد ایسی خبریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو وہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔